حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ دعا یہ عبادت ہے، اور دعا کا جو لفظی معنی ہے پکارنا، اور اکثر یہ استعمال ہوتا ہے اپنی ضرورت، اپنی کوئی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اس کو دعا کہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ایسی کریم ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے کر خوش ہوتے ہیں۔ جو ویسے لوگ ہوتے ہیں، اگر ان سے آدمی مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایسی کریم ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ یہ پہلے خطاب انبیاء علیہ السلام سے فرمایا کرتے تھے۔ کسی نبی کی امت سے اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت سے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ جب تم مجھ سے دعا مانگو گے تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو دوستو، آج کل کے جو مسائل ہیں، آج کل جو لوگ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ زیادہ ہماری نظریں مخلوق کی طرف جاتی ہیں، اسباب کی طرف جاتی ہیں، مسبب الاسباب کی طرف نہیں جاتی، جس کی وجہ سے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہونے کی وجہ سے۔ کیونکہ جب آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی کریم ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں جو اللہ سے نہیں مانگتا، جو اللہ سے نہیں مانگتا۔ تو یہ دعا بھی ہے، جو دعا ہے یہ بھی عبادت ہے۔ ذکر کرنا یہ بھی دعا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ بھی دعا ہے۔ کیونکہ جیسے آدمی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، اس سے بھی مقصد یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب فرما دے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ دعا کا بھی یہی مقصد ہے، یہ بھی دعا کا مقصد ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، یہ اپنی آدمی عادت بنائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ اگر تمہارے جوتوں کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تو وہ بھی اللہ سے مانگا کر، وہ بھی اللہ سے مانگا کر۔ ایسا ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بنوایا تھا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر کوئی مشکل آتی تھی یا کوئی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی عادت شریفہ تھی، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے سب سے پہلے اللہ سے مانگتے تھے، سب سے پہلے اللہ سے مانگتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ تو دوستو دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو فرما بردار ہو، اللہ اس کی بھی دعا قبول فرماتے ہیں، اور اللہ کا جو نافرمان ہو اللہ اس کی دعا بھی قبول فرماتا ہے۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کافروں کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ جس طرح وہ واقعہ آتا ہے کہ ایک بت کا پجاری تھا، اپنی بت کی عبادت کر رہا تھا اور یا صنم اس کو پکار رہا تھا۔
تو اس میں وہ جب تھکا اور جب اسے نیند آئی اور جب اسے اونگ آئی تو وہ یا صنم کہہ رہا تھا، ویسے ہی بغیر ارادے کے اس کی زبان سے یا صمد نکل گیا۔ یا صمد، یہ صمد اللہ کی صفت ہے، اللہ الصمد۔ تو ویسے اس کی زبان سے یہ اونگ کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے، اسے نیند جب سخت آئی تو یہ ویسے زبان سے نکل گیا، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ آواز دی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتوں نے حیران ہو کر پوچھا، یا باری تعالیٰ، وہ بت کی پوجا کرنے والا، وہ بت کے آگے جھکنے والا، وہ بت کو نعوذ باللہ خدا ماننے والا، اور اس کی زبان سے یا صنم نکل رہا تھا، یا اللہ اس نے تو بغیر ارادے کے ویسے اسے اونگ آئی، اس اونگ میں اس کی زبان سے یا صمد نکل گیا، یا باری تعالیٰ پھر بھی آپ نے اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا وہ اپنے بت کو پکار رہا تھا، یا صنم، اور اس کا بت اسے جواب نہیں دے رہا تھا۔ ویسے ہی مجھے بھی پتہ ہے کہ اس کی زبان سے ویسے ہی نکل گیا یا صمد، تو میں نے اس کے بلانے پر، اس نے ہوش سے نہیں بلایا، اس نے دھیان سے نہیں بلایا، ویسے ہی اس کی زبان سے نکل گیا۔ اس کے بلانے پر میں نے اس کی پکار کا جواب دیا، اگر میں جواب نہ دیتا تو بت میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ تو دوستو جو بے دہانی میں اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کتنا نواز دیتے ہیں۔ تو دوستو جو دھیان سے اللہ سے مانگے گا، جو دھیان سے اللہ سے مانگے گا اور یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ کیا اس کو نہیں نوازے؟ اللہ تعالیٰ تو اس کی جھولیاں بھر دیں گے۔ تو دوستو اس کے اندر ہماری بڑی زیادہ کمزوریاں آ گئی ہیں کہ ہمارا تعلق جوں اللہ تعالیٰ سے ٹوٹتا جا رہا ہے، جوں ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے تو دوستو ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کو دے کر خوش ہوتے ہیں، واحد یہ ہستی ہے جو اپنے بندے کو دے کے خوش ہوتی ہے۔ جتنا آدمی اللہ سے زیادہ مانگتا ہے اتنا اللہ کی ذات اس سے خوش ہوتی ہے۔ اسے دوستو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اب اللہ سے مانگنے کے آداب ہیں، اللہ سے مانگنے کے آداب ہیں۔ آداب سے آدمی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیں گے۔ جیسے مسنون طریقہ یہ ہے دعا مانگنے کا کہ سب سے پہلے آدمی اللہ کی تعریف کرے، سب سے پہلے آدمی اللہ کی تعریف کرے اور اللہ کی صفات کو بیان کرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ درود شریف پڑھے، دعا کے شروع میں بھی درود شریف پڑھے اور دعا کے آخر میں بھی درود شریف پڑھے، کیونکہ درود شریف ایسی عبادت ہے، درود شریف ایسی عبادت ہے آدمی جس نیت سے بھی پڑھے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ کیونکہ یہ درود شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پڑھا جاتا ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے آدمی جس نیت سے بھی درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو اب دعا کے شروع میں درود شریف پڑھتا ہے، دعا کے آخر میں درود شریف پڑھتا ہے، درمیان میں اپنی دعا مانگتا ہے۔ تو اول آخر جب درود شریف ہوگا تو اللہ تعالیٰ جیسے درود شریف کو قبول فرمائیں گے، درمیان میں جو دعا ہوگی اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرمائے۔ تو یہ دعا کے آداب ہیں، دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ دوسرا آدمی دھیان کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ ایک دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی دعائیں قبول فرما رہے ہوتے ہیں نا، اسے دعا ختم کرنے پہ دل نہیں کرتا اس کا، کہ وہ اس کا یہی دل کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہا، میں اللہ سے مانگتا رہا۔
تو یہ بھی ایک قبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح قبولیت کی کچھ گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ان گھڑیوں میں جو بھی اللہ تعالیٰ سے آدمی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ان گھڑیوں میں سے ایک گھڑی تہجد کا وقت ہے، رات کا وقت جب آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اس وقت ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اعلان کر رہا ہوتا ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، ہے کوئی اپنی ضرورتوں کو پورا کرانے والا، ہے کوئی اپنی مشکلات کو ختم کرانے والا، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو، اس کی مشکلات کو، اس کے مسائل کو حل کرے۔ اس وقت تہجد کے وقت میں جو آدمی دعا کرتا ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے، دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح آذان کے بعد اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے، اقامت کے وقت اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح جب مرغا بولتا ہے، جیسے صبح کے وقت وہ بولتا ہے تو فرمایا کہ وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح جمعے کا جو خطبہ ہے، جب امام خطبہ دیتا ہے تو درمیان میں جو وقفہ کرتا ہے، تو درمیان میں دو خطبوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے آدمی جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، وہ بھی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اسی طرح افطار کے وقت اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ قبولیت کی گھڑیاں رکھی ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر وقت بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ وہ خصوصیت کے ساتھ ان اوقات کا ذکر کیا ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دوستو یہ بات کہنا بہت غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے، ہر بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن قبولیت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ قبولیت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ آدمی جو اللہ سے دعا کرتا ہے، اگر جو دعا کر رہا ہوتا ہے وہی اگر اس کے حق میں بہتر ہو، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ذات ہے۔ ہمارے بارے میں اللہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سی چیز نفع بخش ہے، کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ واقف ہے۔ تو ایک قبولیت کی یہ صورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی دعا اس کی قبول فرما لیتا ہے۔ دوسری قبولیت کی یہ صورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تو اس کی دعا قبول نہیں فرماتے، لیکن اس کے بدلے میں اس پر کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیتے، اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ اور تیسری قبولیت کی یہ صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی دعا پر اس کو انعام عطا فرمائیں گے کہ جو دنیا میں تم نے دعا مانگی تھی، اس کی وہ دعا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، وہ آج اس دعا کا یہ انعام ہے، یہ صلہ ہے۔ تو اس وقت حدیث شریف میں آتا ہے آدمی تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہوتی نہیں۔ تو اس طرح دوستو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنی ساری ضروریات اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے حل کروانی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے آدمی مانگنے کی عادت بنائے، جو بھی جس موڑ پر جس چیز کی بھی ضرورت ہو آدمی اللہ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دے کر خوش ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر خدا نخواستہ گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، اب سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ میرے مولا ڈاکٹر کچھ بھی نہیں کر سکتے، دوائیں کچھ بھی نہیں کر سکتی، شفا آپ کے ہاتھ میں ہے، یا اللہ شفا عطا فرما۔ پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر آدمی صدقہ کرے، جتنی وسعت ہو، اللہ تعالیٰ نے جتنی وسعت دی ہے اس وسعت کے بقدر کچھ مال یا کوئی چیز صدقہ کرے۔
اس کے بعد علاج کروائے، اور علاج کروانا بھی سنت ہے۔ تو اس کے بعد جب علاج کروائے گا صحیح طریقے سے، یہ علاج کروانے جائے گا سنت طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مریض کو جلدی شفا عطا فرمائے، جلدی شفا عطا فرمائے۔ تو یہ ایک میں نے مثال دی ہے۔ ویسے آدمی کی عادت ہو کہ آدمی کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو سب سے پہلے اللہ کی ذات سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ہو۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو دے کر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا تعلق نصیب فرمائے، اور اپنی ذات سے اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر گھڑی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔